الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حاضرین محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج یوم الخمیس کو جمعرات کے دن ہمارا جو اسبوعی دروس کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کا جو آج کا درس ہوتا ہے وہ اصول حدیث کے حوالے سے ہوتا ہے۔ حدیث کے وہ اصول اور وہ ضوابط کہ جن کی بنیاد پر حدیث کی پہچان کی جاتی ہے، اس کی صحت اور ضعف کے حوالے سے۔ اصول حدیث دراصل وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے خبر اور راوی کے حالات بحیثیت قبول و رد پتہ چلائے جاتے ہیں، دریافت کیے جاتے ہیں۔ خبر اور راوی، خبر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچتی ہے جسے ہم حدیث کا نام دیتے ہیں، اور راوی جو اس کو بیان کرنے والے لوگ۔ تو بحیثیت قبول اور رد اس علم کا جو موضوع ہے جس پر بحث کی جاتی ہے وہ خبر اور راوی ہیں۔ خبر پر بھی بحث کی جاتی ہے اور جو اس کے راویان ہیں ان پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ چونکہ خبر اور راوی اس علم کے موضوع ہیں تو اسی لیے خبر سے ہی آغاز ہم کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اس کی ابتدا کر دی ہے، لیکن آج کچھ دوسرے انداز میں۔ علماء اصول حدیث کے نزدیک خبر اور حدیث دونوں مترادف ہیں۔ خبر اور حدیث دونوں مترادف ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو وہ حدیث ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے علاوہ کسی اور سے مروی ہو وہ خبر ہے۔ اور اس بنا پر جو ہے خادم سنت کو محدث کہا جاتا ہے، اور قصہ گو اور عام چیزیں بیان کرنے والے کو اخباری کہا جاتا ہے۔ اور بعض نے دونوں میں عموم اور خصوص کی نسبت بیان کی، یعنی جو حدیث ہے وہ خبر بھی ہے، وہ حدیث بھی ہے اور خبر بھی ہے، اور خبر کے لیے حدیث ہونا ضروری نہیں۔ بہرحال خبر جو ہمارے پاس پہنچی ہے اس کی جو ہے مختلف اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلی جو قسم ہے وہ متواتر ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے متواتر کا تھوڑا سا اس کی وضاحت کی تھی، تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا۔ آج اس کو مزید ہم ڈسکس کریں گے متواتر کو۔ اب تک کی جو گفتگو تھی وہ ہماری تمہیداً گفتگو تھی، پچھلے موضوع کو تھوڑا سا ریویو کرنے کے لیے، ساتھیوں کے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہفتے کے بعد درس ہوتا ہے اور بعض اوقات چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ تو ہم اصول حدیث میں متواتر تک ہم پہنچے تھے کہ حدیث کی اقسام بحیثیت حدیث کی جو اقسام ہیں بحیثیت قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے، یعنی حدیث جن طریقوں سے آتی ہے، جن راویوں سے آتی ہے، ان راویوں کی کثرت اور قلت، اس اعتبار سے احادیث کی کیا اقسام ہے۔ حدیث کے جو طرق ہیں، حدیث کو جو بیان کرنے والے ہیں، حدیث کو جو راویان ہیں، ان کی تعداد کی قلت اور کثرت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام، یہ ہمارا موضوع۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا متواتر، اور ہم نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ جس حدیث کے بیان کرنے والی ایسی بڑی جماعت ہو جس کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقی طور پر جھوٹ پر جمع ہو جانا یہ ناممکن، یعنی اتنی بڑی تعداد ہے، اور یہ کثرت جو ہے، یہ تعداد کی جو کثرت ہے، یہ حدیث کے راویان میں ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام طبقات میں، یعنی صحابہ سے لے کر جو آخر محدث ہے، درمیان میں جتنے طبقات ہیں، صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، پھر اس کے بعد دیگر لوگ ہیں، آخر محدث تک، وہ تمام طبقات میں یہ کثرت موجود ہو ابتدا سے انتہا تک، یعنی اس میں تعداد میں کمی نہ ہو، تعداد میں کمی نہ، اور اس خبر کا تعلق یا مشاہدے سے ہو یا سماعت سے ہو، یا تو جو بیان کرنے والے ہیں اس خبر کو، اس حدیث کو، انہوں نے خود اس عمل کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا ہو، یا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،
اور یہ جو حدیث ہوگی یہ مفید علم بھی ہو. اس کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کس انداز میں. متواتر وہ حدیث ہے، متواتر وہ خبر ہے جس کی سندیں کثیر ہیں، جس کو بیان کرنے والے راویان کثیر ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں یعنی پہلی شرط متواتر کی کیا؟ متواتر جو حدیث ہے اس کی اندر کم سے کم 5 شرطوں کا ہونا ضروری، تب ہم اس حدیث کے بارے میں کہیں گے یہ حدیث متواتر ہے. متواتر حدیث کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے بیان کرنے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ اتنی جو بڑی کثیر تعداد ہے راویوں کی، ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا جھوٹ پر جمع ہو جانا یہ ناممکن، یہ محال ہو، عادتاً محال ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ کثرت جو ہے ابتدا سے انتہا تک برابر ہو، کسی جگہ اس کثرت کی یا اس تعداد کی کمی نہ ہو، ابتدا سے لے کر انتہا تک برابر ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے حدیث متواتر کی کہ اس حدیث سے سننے والے کو کوئی مفید علم، کوئی علم مفید، کوئی نافع علم، کوئی خبر مفید، کوئی اس کو فائدہ پہنچانے والی بات، اس کے علم میں اضافے والی کوئی بات اسے معلوم چلی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیان کرتا اللہ کے رسول جا رہے تھے، اب اس جا رہے سے تو سننے والے کو کوئی علم نہیں حاصل ہوا. ہاں اگر وہ کہے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھ رہے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں موضوع پہ گفتگو فرمائی، وہ گفتگو یقیناً علم نافع کے بارے میں تھی، انسان کو، مسلمان کو کوئی نہ کوئی فائدہ تھا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اب یہ کھانا کھانے سے تو نہیں پتہ چلا کوئی مفید علم، لیکن اگر بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو آپ نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی، یا آپ نے کھانے کے آداب پہ کوئی گفتگو کی، یا جیسے وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بچہ، غالباً اس کا نام تھا ابو سلمہ نام تھا وہ بچہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھاتے ہوئے اس کا ہاتھ برتن میں گھوم رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو پھر 4 باتیں کی کہ سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل بیمینک وکل مما یلیک، اللہ کے نام سے شروع کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. تو کھانے کی کوئی بات اگر اس طرح کی جس سے مفید علم حاصل ہو رہا، تو خبر متواتر یا حدیث متواتر اس کے اندر یہ شرط بھی ہے کہ اس کے سننے والے کو مفید علم حاصل ہو، یعنی ایسی بات ہو جس میں سننے والے کو علم ہو، کوئی اس کی نالج میں اضافہ ہو، کوئی اس کے دین میں، کوئی اس کے دینی رہنمائی میں اس کا اضافہ ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے اس خبر کا تعلق عقل سے نہیں بلکہ حس سے ہو. جیسا کہ وہ حدیث بیان کرنے والا یعنی یہ بیان کرے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا، یا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے، یعنی اس حدیث کا تعلق حس سے ہو، مشاہدے سے ہو یا سماع سے ہو. حس کہتے ہیں یعنی انسان کے جو حواس خمسہ ہوتے ہیں، تو اس کا تعلق حس سے ہو، یعنی یا تو اس نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی نے، یا اس نے خود دیکھا ہے اس فعل کو. تو یہ 5 شرائط ہیں حدیث متواتر کی، اور یہ 5 شرطیں جو بیان کی گئیں ان پر تواتر کا تحقق موقوف ہے، یعنی یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ حدیث متواتر کہلائے گی، تحقیق کنفرم پکی وہ حدیث متواتر ہوگی. اور جو متواتر کی جو اسناد ہوتی ہیں اس پہ بحث نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اس کی کثرت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی کثرت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ شروع میں بھی بیان کیا کہ اتنی بڑی تعداد ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہو جانا یہ ناممکن سی بات ہو. تو متواتر بلا بحث واجب العمل سمجھی جاتی ہے، یعنی متواتر جو حدیث ہے بغیر اس پر بحث کیے اس کی سند پر، اس پر عمل کرنا یہ واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ متواتر کی آپ کے سامنے میں نے تھوڑی سی
وضاحت کی ہے، اس کے اندر یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ متواتر جو حدیث ہے یقینی علم حاصل ہوتا ہے بندے کو، اس میں یعنی یہ نہیں ہے کہ جو میں حدیث سن رہا ہوں اس کے بعد میرے پاس کوئی جو علم آیا وہ کوئی گمان پر مبنی، بلکہ یقینی علم ہے، پختہ یقینی علم ہے، ایسا یقینی علم کہ انسان اس کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جو متواتر حدیث سے جو انسان کا علم حاصل ہوتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے، ایتھنٹک ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے، وہ ظنی یا ظن یا خیال پر مبنی نہیں ہوتا۔ تو جمہور کا یہی مذہب ہے کہ متواتر کے لیے جو روات ہیں وہ کثیر ہوں، مگر کس قدر کثیر ہوں اس کے لیے کوئی خاص تعداد معین نہیں۔ متواتر حدیث جمہور کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ متواتر حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں وہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کی تحدید یا تعیین یا ان کو معین کرنا یہ کوئی اس کی خاص تحدید نہیں۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ بھائی متواتر حدیث میں کتنے راوی ہونے چاہیے، تو اس کی کوئی تعداد علماء نے اور جو ہے فقہا نے یا محدثین نے اس کی کوئی تعداد متعین نہیں کی کہ 10 ہوں، 20 ہوں، 40 ہوں، 50 ہوں، بس کثیر تعداد ہوگی۔ بعض لوگوں نے اپنے یعنی قیاس آزمائے ہیں، بعض نے کہا کہ چونکہ زنا پر گواہی 4 ہے تو اس کو قیاس کرتے ہوئے متواتر حدیث کے بیان کرنے والے میں بھی راوی ہر درجے میں کم سے کم 4 ہونے چاہیے۔ بعض نے لیان پر قیاس کیا، لیان کے اندر 5 گواہ چاہیے ہوتے ہیں تو بعض نے 5، بعض نے کہا کہ 10 کے قریب ہوں۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف یعنی جو ہے وہ اپنی رائے دی، لیکن حقیقت میں اس کی کوئی معین تحدید علماء محدثین نے، اصول حدیث کے علماء نے کوئی معین اس کی تحدید نہیں کی کہ اتنے، بس یہ کہ کثیر تعداد۔ بس خاص بات یہ ہے کہ ایسی تعداد ہو کہ یعنی جس کا بیان کردہ حدیث وہ انسان کو مفید اور علم یقینی اس کو پہنچا دے۔ اور دوسری بات جیسا کہ بیان کیا کہ متواتر کا تعلق حس سے ہونا چاہیے، انسان کے یا مشاہدے سے یا سماع سے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یا تو راوی کہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کو یہ کام کرتے دیکھا، یا راوی بیان کرے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات اس طرح سنی۔ تو وہ جو خبر حدیث متواتر کی جو حدیث ہے اس کے اندر جو خبر دی جا رہی ہے، جو حدیث بیان کی جا رہی، اس کا تعلق انسان کے حس سے ہو یا مشاہدے سے، اس نے خود وہ فعل اللہ کے رسول کو کرتے دیکھا، یا اس نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ جو بھی صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں وہ ان 2 صیغوں میں اس حدیث کو بیان کرنے والوں، وہ یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے یا میں نے کسی اور سے سنی ہے، بلکہ وہ صحابی بیان کرے میں نے خود دیکھا، یعنی میں نے خود سنا، تب وہ حدیث جو ہے متواتر کے درجے کو پہنچی۔ تو اگر وہ خبر اس کا تعلق عقل سے ہو تو پھر وہ حدیث متواتر نہیں ہو سکتی۔ انسان خود گیس کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلتا ہے، عقل اپنی اس کے اندر داخل کریں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل، آپ کے عمل، آپ کی زندگی سے کوئی ایسا نتیجہ اخذ کرے جو عقلی بنیاد پر ہو، عقلی بنیاد پر ہو، کوئی نتیجہ نکال لیں، تو وہ متواتر کے درجے کو وہ حدیث نہیں پہنچتی۔ اگر وہ صحابی آگے بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایسے کیا کرتے تو ممکن ہے اس کا یہ نتیجہ ہو، اس کا یہ رزلٹ ہو، یا یہ اس کا سبب ہو، اپنی عقل اگر کسی نے استعمال کر کے اس کو آگے بیان کیا ہے تو وہ بات متواتر کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جو حدیث بیان کی جا رہی متواتر، اس کا تعلق صرف اور صرف حس سے ہو کہ خود اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے یا سنا، اس میں عقل کا دخل نہ ہو، یعنی انسان اپنی عقل استعمال کر کے خود ہی کوئی نتیجہ اخذ کر کے آگے بیان کر دے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی تو یہ اس طرح معاملہ اس کو کیا جا سکتا ہے، یا اس کو اس پر محمول کیا جا سکتا ہے، یا اس کا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، تو اس کا تعلق عقل سے نہ ہو۔ ایسی خبر جو ہے وہ اگر عقل سے ہوگی تو وہ متواتر کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ اور جو علم یقینی جو انسان کو مل رہا ہے اس حدیث سے، علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ضروری اور ایک نظری۔ ضروری وہ علم ہوتا ہے جو انسان کو بغیر سوچے سمجھے، تفکیر کیے، تدبر کیے، بغیر دماغ لڑائے حاصل ہو جائے،
ایک ضروری علم. آپ تک کوئی خبر پہنچی ہے، کوئی واقعہ پہنچا، وہ اس انداز کا واقعہ یا خبر ہے کہ وہ آپ کو ڈائریکٹ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہوگی. ایک یہ کہ آپ کو کوئی بات پہنچی ہے، آپ اس کے اندر تدبر کر رہے ہیں، اس کے اندر تفکر کر رہے ہیں، اس کے اندر غور و خوض کر رہے ہیں، اس کے اندر فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، پھر کوئی نتیجہ نکال رہے ہیں، وہ نظری علم ہوتا ہے. تو خبر متواتر سے جو آپ کو علم حاصل ہونا چاہیے وہ علم یقینی اور ضروری ہو. اس میں آپ کو تدبر نہ کرنا پڑے، تفکر نہ کرنا پڑے، ڈائریکٹ کوئی بھی شخص. اور یہ چونکہ ضروری اور نظری، ضروری علم عام آدمی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور نظری علم وہ ہوتا ہے جو علماء کو حاصل ہوتا ہے اپنے علم کے نتیجے میں اور غور و فکر کرنے کے نتیجے. لیکن خبر متواتر سے جو علم حاصل ہو وہ ایسا علم ہو جو عام اور خاص ہر ایک کو حاصل ہو جائے. یعنی وہ خبر جس تک پہنچے اس کو اس خبر کا جو مقصد ہے وہ بغیر کسی سوچ بچار کے حاصل ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پہ ایک صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس طرح نماز پڑھی. اب سننے والے کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو ڈائریکٹ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کا نماز کا طریقہ اس طرح تھا. کوئی بھی عمل جو اس نے دیکھا کسی صحابی نے، یا کوئی بھی قول آپ وسلم کا جو اس نے سنا، اس سے ڈائریکٹ علم اس کو حاصل ہو گیا، اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑی. یہ بھی ایک متواتر کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اللہ اکبر. السلام. علماء اصول محدثین میں ایک ابن الصلاح ایک عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جس طریقے کی متواتر کی شرطیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ متواتر حدیثیں بڑی قلیل ہوں گی، حدیث کے ذخیرے میں بڑی قلیل ہوں گی. اور انہوں نے ایک حدیث کو من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ یہ حدیث مشہور ہے آپ وسلم کی کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. اور بعض نے تو یہ بھی کہا اصول حدیث کے علماء نے کہ حدیث متواتر اس کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن یہ دونوں قول درست نہیں ہیں. یعنی یہ جو ابن الصلاح، علامہ ابن الصلاح کا جو قول ہے کہ حدیث ایک ہی یعنی انتہائی قلیل ہے اور صرف ایک حدیث کو انہوں نے متواتر کہا، یا بعض نے کہا کہ متواتر حدیث ہے ہی نہیں، اتنی سخت شرطیں اس کی کہ متواتر حدیث کوئی بھی حدیث اس کے اوپر متواتر کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. حدیث کے جو دوسرے مراتب ہیں، دوسرے درجے، ان میں ان کو لایا جا سکتا، متواتر کے درجے کو کوئی حدیث نہیں پہنچتی. یہ دونوں جو باتیں ہیں نا یہ درست نہیں ہیں. کیوں کہ یہ حدیث متواتر بکثرت موجود ہے. اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ کتب احادیث، یعنی علماء کا جو دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ متواتر حدیث بکثرت موجود ہیں. اور اس پر دلیل یہ بات ہے کہ کتب احادیث جو علماء کے اندر معروف ہیں، کتب احادیث صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، سنن نبی داؤد ہے، یا دیگر احادیث کی جو کتب ہیں. کہتے ہیں کہ کتب احادیث جو علماء احادیث میں مشہور ہیں، اور ان کا انتساب، ان کتابوں کا انتساب جن مصنفین کی طرف کیا جاتا ہے، ان کے مؤلفین کی طرف. بخاری ہے تو امام بخاری نے لکھی، صحیح مسلم ہے امام مسلم نے لکھی، جو بھی ان کے مؤلفین ہیں ان کا جو نسبت کی جاتی ہے ان مصنفین کی طرف. تو بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ سارے مصنفین متفق ہیں اور اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے ان حدیثوں کو روایت کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث کی کتابیں مختلف ہیں، ان کے مؤلفین مختلف ہیں، لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں جو ان تمام کتابوں میں موجود ہیں. بعض حدیثیں ایسی ہیں جو ان تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. تو اگر یہ مصنفین ان کتابوں میں متفق ہو کر ایک حدیث اور مختلف روات سے روایت کرتے ہیں تو اتنے یعنی کثرت ان کے، پھر اس حدیث کے راویان اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا، نہ ان سے اتفاقیہ طور پہ جھوٹ صادر ہونا ممکن ہے. تو بلا شبہ یہ حدیث متواتر ہوگی. ایسی حدیث جو مختلف کتابوں میں پھر اس کے راویان بھی کثرت سے ہیں، تو ہم لازماً اس حدیث پر متواتر کا حکم لگائیں گے کہ یہ حدیث متواتر مختلف کتابوں میں بھی ہے اور اس کے راویان بھی بہت زیادہ ہیں. اور یہ سارے مصنفین اپنی اپنی کتابوں میں لائیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث متواتر درجے کو پہنچتی ہے. تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ متواتر حدیث دنیا میں ہے ہی نہیں، یا بہت ہی قلیل شاذ اور نادر ہے، کوئی ایک آدھ ہے، تو یہ دعویٰ درست نہیں ہے. اس لیے کہ ایسی بہت ساری احادیث مل جائیں گی
حدیث کی کتابوں کے ذخیرے میں جو متفقن علیہ ہیں، تمام حدیث کی کتابیں موجود بھی ہیں اور ان کے راویان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں شبہ نہیں کہ اس قسم کی حدیثیں کتب احادیث میں بکثرت موجود ہیں، جیسا کہ مثال انہوں نے دی ہے حدیث مسح خفین، جو جرابوں پہ مسح کرنے کی جو حدیث ہے، یہ یعنی ایک دلیل کے طور پہ انہوں نے پیش کیا کہ یہ حدیث مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود بھی ہے اور اس کے راویان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے شفاعت کی جو حدیث ہے، شفاعت کی جو حدیث ہے جو قیامت کے دن شفاعت کے حوالے سے جو اللہ کے رسول کی، وہ بھی یعنی اسی طریقے سے متعدد کتب احادیث میں موجود بھی ہے اور اس کے راویوں کی تعداد بھی بہت ہی کثرت سے ہے۔ تو یہ تھا ہمارا بیان اس کے بارے میں، حدیث متواتر کے بارے میں، جو آج مکمل ہو گیا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حدیث کی جو اقسام ہم راویوں کی تعداد کے اعتبار سے جو ہم پڑھ رہے ہیں، شروع کی ہم نے، یہ ہماری جو حدیث کی اقسام ہے یہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں طرق۔ حدیث کی اقسام قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے، آپ کی کتاب میں یہ موضوع ہے، اگر آپ دیکھیں آپ کی کتاب میں یہ موضوع ہے، حدیث کی اقسام قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے، یعنی راویوں، طرق کہتے ہیں راویان، تو راوی زیادہ ہوں گے تو حدیث کی قسم اور بن جائے گی، راوی کسی حدیث کے کم ہوں گے تو اس کی قسم اور بن جائے گی۔ تو ہم نے یہ پہلی قسم پڑھی تھی جو پچھلے درس میں شروع کی تھی، متواتر، جو آج انشاءاللہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو اس موضوع کے اندر حدیث کی 4 قسمیں دراصل بیان ہوئی ہیں، متواتر، مشہور، عزیز اور غریب، یہ 4 قسمیں ہیں، قلت طرق و قلت و کثرت طرق کے اعتبار سے، یعنی راویان کی تعداد کی قلت اور راویان کی تعداد کی کثرت کے اعتبار سے جو حدیث کی قسمیں بیان کی ہیں علماء نے جو بنائی ہیں، وہ 4 قسمیں ہیں، جن میں سب سے پہلی متواتر تھی، جس کا بیان ہم نے پہلے بھی ایک درس میں کچھ کیا تھا اور آج مزید اس کی وضاحت کی ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا موضوع متواتر حدیث کا مکمل ہو گیا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے حدیث کی ایک اور قسم، جسے مشہور کہا جاتا ہے، تو اب یہ اصول حدیث کے حوالے سے جو ہماری جو گفتگو تھی وہ یہاں پر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مشہور حدیث کا بیان کریں گے۔ تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے اپنا ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا، جو سیاہ ستہ کے مؤلفین تھے ان کا تعارف مختصر، اس میں کوئی ساتھی بتائے گا کہ ہم نے کس امام تک، کس محدث تک ہم نے پڑھ لیا تھا، تاکہ اس کے بعد آگے شروع کریں۔ نہیں، وہ تو ہم نے بیان کیا تھا، وہ صحابہ کرام جو حدیث کے راویان، یعنی کثرت روات حدیث کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی، وہ تو ہم نے اس موضوع کو مکمل کر لیا تھا کہ وہ 6 صحابہ کرام ہیں جو حدیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں، ترتیب وار ان کا ہم نے بیان کیا تھا، وہ ہم نے بیان کر دیا تھا۔ فتویٰ دینے والے صحابہ کرام، وہ موضوع بھی ہم نے بیان کیا تھا جو سب سے زیادہ، اور اس کے بعد کچھ حدیث کی ہم نے کتابوں کا تعارف بھی پیش کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک اور موضوع بھی پچھلے درس میں بیان کیا تھا، وہ تھا حدیث کی اقسام، کتب حدیث کی اقسام، کہ کتب حدیث کی اقسام الجامع، السنن، المسند، یہ کس وجہ سے ان کے نام ہوتے ہیں، یعنی مسند احمد ہے تو بھائی اس کا نام مسند احمد کیوں ہے، صحیح بخاری ہے تو اس کا نام الجامع صحیح البخاری ہے کیوں ہے، یہ ہم نے موضوع بیان کیا تھا۔ ٹھیک ہے، زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابہ کرام، زیادہ فتویٰ دینے والے صحابہ کرام، کتب حدیث کی اقسام اور کتب حدیث اور ان کے مؤلفین، یہ ہمارے موضوعات مکمل ہو چکے ہیں۔ ایک موضوع ہم چلا رہے تھے اور وہ ہم نے مکمل نہیں کیا تھا، سیاہ ستہ کے جو مؤلفین ہیں ان کے مختصر حالات زندگی، اس میں ہم نے امام بخاری اور امام مسلم کے حالات بیان کیے تھے، اگر کسی بھائی کو یاد ہو تو۔ اس کے بعد امام ترمذی کی باری آتی، امام ترمذی کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یا نہیں کیے؟ نہیں کیے۔ تو آج ہم امام ترمذی، سیاہ ستہ جو حدیث کی سب سے 6 صحیح ترین کتابیں ہیں، جس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جو سیاہ ستہ، یعنی 6 صحیح ترین کتابیں۔ حدیث کی کتابیں تو بہت ساری ہیں، جیسا کہ اس دن بھی کچھ کتابوں کا تعارف آپ کو بتایا تھا، حدیث کی بعض کتابیں، سنن دارمی ہے،
مستدرک حاکم ہے، اور اسی طریقے سے موطا امام مالک ہے، اور بھی یعنی حدیث کی کتابیں، لیکن ان تمام حدیث کی کتابوں میں مصنف عبد الرزاق ہے، بہت ساری حدیث کی کتابیں جو مختلف علماء اور محدثین ائمہ کرام نے لکھی ہیں، لیکن ان تمام احادیث کے ذخیروں میں اور کتابوں میں جو سب سے 6 صحیح ترین کتابیں اپنی سند کے اعتبار سے، اپنے یعنی اس کے اعتبار سے حدیث کی چھان پٹک کر کے صحیح حدیث جمع کرنے کے اعتبار سے جو حدیثوں کی کتابیں معروف ہوئی ہیں امت کے اندر، 6 صحیح ترین کتابیں، ان 6 صحیح ترین کتابوں کا جو مؤلفین ہیں ان کا تعارف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہ 6 صحیح ترین کتابیں جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، یہ 6 صحیح ترین کتابیں، ان میں سے امام مسلم اور امام بخاری کا تعارف ہو گیا۔ آج ہم امام ترمذی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے، مختصر حالت زندگی، اور پھر اپنی گفتگو سمیٹیں گے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ہم مزید جو مؤلفین سیاستہ کے رہ جائیں گے 3، ان کا تعارف، اور حدیث اپنی جو مشہور، جو ہم نے آج آپ کو بتائی کہ مشہور، عزیز اور غریب، کثرت اور قلت کے اعتبار سے جو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے جو قسم ہے، اس میں ایک ہم نے پڑھ لی، باقی 3 وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ تو امام ترمذی، ان کا پورا نام محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن زحاق ترمذی 209 ہجری میں ترمذ شہر کے اندر پیدا ہوا۔ ترمذ شہر آج کل بالضبط مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ جو غالباً یہی جو ریاستیں ہیں جو روس سے آزاد ہوئی ہیں، 9 ریاستیں، انہی میں سے کسی ریاست کے اندر یہ شہر ہے، جیسے کہ سمرقند اور بخارا بھی انہی علاقوں میں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً سیاستہ کے مؤلفین اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، قریب۔ یہ بھی اللہ کا یعنی ایک خاص فضل اور احسان ہے کہ غیر عرب میں اللہ تعالیٰ نے محدثین کی جماعت کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اور وہ جس سے چاہے جیسے چاہے کام لے لے۔ تو تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ پیدائش بھی آپ کی یہیں ہے اور وفات بھی اس علاقے میں ہے، اس لیے آپ اس بستی کی طرف منسوب ہوئے۔ نام تو آپ کا محمد بن عیسیٰ ہے، لیکن معروف ہے آپ امام ترمذی کے نام سے، اور ان کی کتاب بھی جامع ترمذی۔ امام سمعانی کہتے ہیں کہ قصبہ ترمذ دریائے جیہوں کے کنارے واقع ہے، اس کے اعراب میں اختلاف ہے، بعض تے کو زیر کے ساتھ ترمذ اور بعض زبر کے ساتھ ترمز اور بعض پیش کے ساتھ ترمز کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن تا اور میم کا زیر زیادہ مشہور ہے، یعنی ترمذی مختلف یعنی اعراب ہیں، لیکن ترمذی یہ زیادہ معروف ہے۔ ابن خلقان نے ایک ایسے شخص سے جس نے یہ شہر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پوچھا کہ اس کا محل وقوع یعنی کہاں پر واقع ہے یہ، تو بتانے والے نے بتایا کہ خوارزم کے نواح و اطراف میں یا ماوراء النہر کے اطراف میں، بلکہ انہوں نے پوچھا تو اس نے جواب میں کہا ماوراء النہر کی طرف۔ خوارزم ایک زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت تھی، بڑی عظیم سلطنت تھی، اور یہ جتنے بھی ابھی علاقے روس سے آزاد ہوئے یہ سارے کے سارے اس سلطنت میں شامل تھے، حتیٰ کہ ایران، افغانستان کا بھی کچھ علاقہ، ترکستان کا بھی کچھ علاقہ، اور یہ سارے جو آذربائیجان، ترکمانستان، کرغیزستان، ازبکستان، قازقستان، یہ سارے علاقے اس مملکت میں شامل تھے۔ بڑی عظیم الشان مسلمانوں کی اس وقت یہ سلطنت تھی، اور اس وقت مین جو مسلمانوں کی جو خلافت تھی وہ عباسیہ تھی، لیکن وہ کمزور ہو چکی تھی، اور بہت سارے یعنی علاقے ایسے تھے جہاں پر خود مختار مملکتیں قائم ہو چکی تھیں، جیسا کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ان کے جانشین ایوبیوں کی ایک سلطنت بن چکی تھی، عباسی خلفاء کی تو پہلے ہی سے تھی، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ ہندوستان میں بھی ایک مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو چکی تھی، مغلیہ سلطنت، اور اس سے پہلے کے بھی جو بادشاہ گزرے مسلمانوں کی، تو یہ علاقہ جو تھا یہ بھی ایک مستقل سلطنت تھی، اور اس سلطنت کو جو تاخت و تاراج کیا، اس کو جو برباد کیا یا اس کا زوال جو آیا وہ چنگیز خان کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ ایک تھوڑی سی تاریخ سے میں نے منسلک آپ کے سامنے بات عیاں کر دی ہے، آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ چنگیز خان نے ابتدا ہی اس سلطنت سے کی تھی، کیونکہ وہ اس کے قریب ہی ترکستان کا اور اس کا جو چنگیز خان کا جو آبائی علاقہ تھا منگولیا وغیرہ، وہ اس علاقے سے قریب تھے، تو ان کی آپس میں کوئی ٹسل ہوئی ہے، آپس میں کوئی کلیش ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد چنگیز خان نے چڑھائی کی ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ جس درجے کی عظیم الشان سلطنت تھی، لیکن کوئی مداہنت اور کوئی مزاحمت اور کوئی یعنی مقابلہ صحیح معنوں میں نہیں کر سکے، اور یہ ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتے چلے گئے چنگیزی فوجیں، اور ایک وقت آیا کہ یہ پوری کی پوری سلطنت انہوں نے تاخت و تاراج کر دی۔ لیکن اسی وقت جو اس کے جو بادشاہ تھے
ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ جہاں ایک طرف اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس سلطنت کا، غالباً اس کا نام علاء الدین تھا، شاہ خوارزم، اس کی یعنی کمزوری یا اس سلطنت کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی بات ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ اسی بادشاہ کا جو بیٹا تھا سلطان جلال الدین، تو جو شاہ خوارزم کا جو بیٹا تھا سلطان شاہ خوارزم کا جو بیٹا جلال الدین، وہ شخص تھا کہ جس کی بہادری کا اعتراف چنگیز خان جیسے شخص نے بھی کیا، اور وہ اپنی مٹھی بھر چند فوج اور چند سپاہیوں کے ساتھ آخر وقت تک اس نے چنگیز خان کا مقابلہ کیا اور اس نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ تو یہ امام ترمذی کا علاقہ جس کا آپ کے سامنے حوال ذکر کیا، بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، ان کی خصوصیت کے لیے یہ بھی ایک حوالہ کافی کہ امام بخاری کے یہ شاگرد ہیں، اور بلکہ جو ہے امام بخاری کے یعنی امام ترمذی کے بعض اساتذہ ان کے ساتھ امام بخاری کے درس میں بھی ان کے ساتھ رہے، اور نہایت نیک، زاہد اور متورع، خشوع و خضوع رکھنے والے، تقوی رکھنے والے تھے، خوف خدا سے اکثر گریاں یعنی روتے رہتے، یہاں تک کہ روتے روتے بینائی جاتی رہی اور نابینا ہو گئے تھے، یعنی آخری عمر میں، یعنی زہد و ورع تقوی اتنا تھا، اکثر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور اللہ کے خوف سے روتے رہتے، یہاں تک کہ روتے روتے بینائی جاتی رہی، نابینا ہو گئے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے بینائی سے محروم ہو جائیں، دراصل وہ نابینا کب ہے؟ وہ تو بینا ہے، اور وہ ایسا بینا ہے کہ اس کے دل کی آنکھیں روشن ہیں، اور اس ایسے شخص پر جسم کی یہ 1000 آنکھیں قربان کہ جس کا دل روشن ہے، دل کی آنکھیں روشن، اور خدا کا یہ ڈر، اللہ کا یہ ڈر، خشیت الہی کا یہ انداز محدثین کے مقام کو اتنا اونچا لے جاتا کہ عام مصنفین، عام لوگ وہاں تک نہیں پہنچتے۔ اور جو لوگ اللہ سے اس طرح کا معاملہ رکھتے ہیں وہ حدیث کی صیانت، امانت، دیانت، حدیث کی حفظ اور اشاعت میں کتنے محتاط اور ذمہ دار ہوں گے، اس کا احساس ان لوگوں کو قطعاً نہیں ہو سکتا جو علم کے ساتھ عمل کو ضروری نہیں سمجھتے۔ یعنی ایسے لوگ، ایسے محدثین، ان کو حدیث کی امانت کا، دیانت کا، حفظ کا، اشاعت کا کتنا اہتمام ہوگا، کتنا احساس ہوگا، کتنے محتاط ہوں گے، کتنے ذمہ دار ہوں گے، اس بات کا احساس ان لوگوں کو نہیں ہو سکتا جو علم کے ساتھ عمل کو ضروری نہیں سمجھتے، جو قرآن تو پڑھتے ہیں، اس کے علوم و معارف کی اشاعت کا دم بھی بھرتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی اللہ سے لو نہیں لگائی اور اللہ کے ساتھ اس تعلق کو اور اللہ کے ساتھ قربت کو پیدا نہیں کیا۔ تو یہ امام ترمذی کا تعارف جو ہم نے شروع کیا لیکن ابھی مکمل نہیں ہوا، تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے، کیونکہ ہم نے درس آج تھوڑا سا جلدی شروع کیا تھا، ساتھی کچھ لیٹ آئیں، تو انشاءاللہ اس کو آگے اگلے درس میں بھی انشاءاللہ چلائیں گے، کیونکہ وہ بنگلہ کا درس ختم ہو گیا، وہ ساتھی بار بار یہاں پر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس موضوع کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔